الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ الصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم سبحان اللہ بین الماء والطین سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه سبحان اللہ وأهل بيته وذريته وأولياء وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وعلماء أهل سنته أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ أن اشكر لي ولوالديك سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں سب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سبحان اللہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات اللہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم علی بارگاہ بے قسمنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگوں عزیز دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب جناب
جناب محترم غلام مرتضی رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے جس کے اندر احکر میں حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. جناب حاجی غلام عباس جناب مستری محمد الیاس صاحب یہ بیٹے نے جنہوں نے اج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے. میں دعا کرنا کہ رب کائنات مرحوم دے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین انہوں نے جگہ عطا فرمائے. مہمان خصوصی جناب حاجی جوید اختر صاحب، حاجی عبدالشکور صاحب، حاجی اورنگزیب صاحب، جناب عقیل صاحب، گل فراز صاحب اور جناب فیصل صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے جنہاں دی محفل پاک وچ اسی حاضر ہیں وہ ساڈے نامہ تو بھی واقف نہیں، ساڈے کماں تو بھی واقف نہیں. اللہ تعالیٰ سب دان اپنی بارگاہ قدس قبول فرما کے اج دی اس محفل پاک ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جنہاں گوڈے اتاں کھڑے کیتے نے گوڈے تھلے کر لو، دو زانو ہو کے بیٹھو یا چوکڑی مار لو، گوڈے اتاں کھڑے کر کے محفل وچ نہیں بہنا چاہیے. بڑی مہربانی، گوڈے تھلے کرو. فراق دلی دا ثبوت دیو، میری تھوڑی پہلی ملاقات ہے. ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندا ہے، جویں دا میری طرفوں ایکشن ہونا چاہیے تھوڑی طرفوں ریاکشن ہونا چاہیے. مینوں پتہ لگے دیوانے جاگ کے ذکر سن رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوں، بڑا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل لکھانے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذوق کو سلامت رکھے، محبت کو اسی طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں. میرے نال زینت العلماء، شوکت اسلام، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عابد سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ گجرانوالہ کو تشریف لے آئے نے. انہوں نے کرم نوازی فرمائی میرے نال، ورنہ انہاں اپنے کول ٹائم نہیں ہوتا تے انہاں میرے نال آج کرم نوازی فرمائی آن دی. میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے دے علم و عمل عمر و حلم عمل رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں. اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا. الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل چاہ گئے ہو، سارے سے سارے خوش بخت ہو. میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختانا مزید بلند فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرفعوا. اے میرے غلاموں، جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان، انہاں باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو.
قالوا مارے آزل جنت آقا و جنت کے کڑے باغات ہیں جنہ کا ذکر فرما رہے ہو قال حلقت الذکر فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفل سجیاں ہوں اتھے جا کے بیٹھ جایا کرو پھر انجے ہی ہوئے گا جنہیں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے اور دوسری روایت مساجد دے متعلق فرمایا کہ مسجدہ میں جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں یعنی مسجدہ بنایا کرو تے نماز بھی ادا کرے قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کی ہے میں کوئی عالم نہیں میں تے علماء دا خادم میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے انہاں دی بڑی شان ہے بڑا ہی مقام ہے میرے آقا دا فرمان ہے ان نظر الى وجہ العالم عبادت عالم دین دے چرے ول تکنا عبادت ہے حضور کیسے عبادت ہے فرمایا فمن زار عالمن فقد زارنی جس نے عالم دین دے چرے دی زیارت کی ہے انہیں گویا میری زیارت کی ومن صافہ عالمن فقد صافہنی جنہیں عالم دین دل مصافہ کیتا ہے انہیں گویا میرے نال مصافہ کیتا ہے ومن جالسا عالمن فقد جالسانی جڑا عالم دین دی مجلس سے بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس سے بیٹھا ہے تسی علماء دا دیدار بھی کر رہے ہو علماء دی محفل وچ بھی بیٹھے ہو جاندی باری تساں انہاں نال مصافہ بھی کر کے جانا ہے معلوم ہوا ہے کلمے آقا علیہ السلام نے ساڑھے واسطے ہی فرمائے نے انشکر لی والدیک اللہ فرماندہ ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو میں آج تک میں نے تقریباً 20-25 سال ہو گئے تقریرن کر دیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں بیٹھے کونوں وجہ بھی سمجھ میں آئی پنجابی ویسے سمجھ لیں گے میں سوچتا آ رہا تھا میں نے سادتے نہ لیا ہے پاہمیں آکھنا پنجابی دی سمجھ نہیں ہوگی ویسے میں اردو اچھ بھی تقریر کر لینا ٹھیک توجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والدیک میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ متعدد مقامات پہ جتنے اپنی توحید کا ذکر فرمایا جتنے اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا نال ہی والدین دی عظمت کا ذکر فرمایا اے جڑے فرنٹ سیٹ دے بیٹھے ہو تسی بڑا زیادہ حق بنتا بولن سبحان اللہ جڑا بندہ سو جائے تو ڈرائیور تے کہا بھروسہ گڈی کسی اور پاسے بھی جا سکتا تو ساتھ جاگنا ہے تو میں تقریباً صبح 10 بجے دا چلے آتے تو 10 بجے اتھے پہنچ دیا تقریباً 1.5 گھنٹہ تو میرا سڑک تے ہو گئے نا پھر دیا کسی نے سانو داستا ہے چلے جاؤ کسی نے داستا ہے چلے جاؤ چکر ہی لواندے رہے ساڈے لیکن میں چاہنا کہ تسی ایسی محبت نال بہو کہ میری تواڈے ول ویکھ کے تھکاوٹ لے جائے واقعی سن اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے میں تواڈے واسطے آیا تواڈی محبت واسطے تسی صرف سبحان اللہ کہنی ہے کیونکہ مینوں اے پتہ لگے کہ اے میری گل نو سمجھ میں سبحان اللہ ایک مقام نہیں متعدد مقامات تھے رب کائنات نے جتھے اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا نال ہی والدین دی عظمت کا ذکر فرمایا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا رب کائنات کی عبادت تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آنا
دوسرے مقام پہ فرمایا لا تشرکو بہی شیئم وبالوالدین احسانا، اللہ دے مقابلے کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ یعنی رب کائنات بار بار اپنے ذکر دے نال والدین کی عظمت کا ذکر کیوں پیا کرتا ہے؟ متصل والدین کی عظمت کا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں رب کائنات کا والدین کا ذکر اپنے نال ملا کے کرتا ایک مقصد ہے کہ رب دسنا چاہ رہا ہے اوے لوگوں تواڈے والدین تے میں رب دے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں کہ جیڑی دعا کردے نے ڈائریکٹ قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑے مجھے کردہ جی میں نات خان پڑھا دے تجھے انجھے کھولو ہے کوئی گل ایکو شکو بھی جو بھی ہے ڈلے لمبی رکھو بس گڑا خشک نہ ہوئے، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ ویسے بہت اچھا چلا رہے حضرات توجہ، رب کائنات نے عظمت والدین اپنے ذکر نال ملا کے کیتی۔ اور توجہ کرو کسے پنڈ وچ، کسے محلے وچ، کسے بستی وچ، کسے قریے وچ کوئی بندہ ایسا رہندا ہوے جدی تسی اتنی رسپیکٹ نہ کردے ہو، اتنی اودی عزت نہ کردے ہو تے کوئی ایم ایل اے آ جائے تے بار بار او دا ذکر کرے، کوئی ایم پی آ کے بار بار او دا ذکر کرے، کوئی پیر آ جائے تے بار بار او دا نام لوے، تسی سوچن تے مجبور ہو جاؤ گے یار اسی تے نو کدی جانے نہیں تے ایم ایل اے دا نام کیوں لیندا بار بار، ایم پی اے دا ذکر بار بار کیوں کردا ہے؟ بھائی پیر آ کے بار بار یہ دا ذکر کیوں کردا ہے؟ او جدا ذکر ایم ایل اے کرے یا جدا ذکر ایم پی اے کرے یا جدا ذکر پیر آ کے کرے او لوکاں دی قدر چالا ہو جاتا ہے تے جنہاں دا ذکر رب اپنے ذکر نال ملا کے کر رہا ہے انہاں دی عظمت نو کائنات وچ کون پہنچ سکدا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر، تھکے تھکے تو نہیں نا؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے اکے سبحان اللہ، اینے کی تسی محفل وچ بیٹھے ہو اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں تانوں وارم اپ کر رہا اپنی تقریر سنان واسطے تہاڈی توجہ اپنے ول کر رہا کیونکہ تسی اصل وچ میرے انتظار وچ بھی تھکے ہو، اجے پہنچیا نہیں، اجے آیا نہیں، یہ گل ہو جاندی لیکن میں صرف تانوں اپنے ول متوجہ کر رہا، توجہ تہاڈی میرے ول ہو جائے۔ توجہ بھائی، رب کائنات نے والدین کا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے اس واسطے کیتا ہے کہ رب دسنا چاہ رہا ہے کہ میں آسماناں تے پالن والا رب ہاں، اے تانوں زمین تے پالن والے رب ہاں۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا توجہ، یہ جو لفظ ہے نا والدین، عربی لغت میں ماں اور باپ دونوں کو کہتے ہیں۔ یہ ماں اور باپ ہوں تو والدین ہوتے ہیں۔ ساڈے عموماً تے بساں تے بھی لکھیا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، تے ابا آگے کٹ دے نہیں سمجھے کون میری گل، اوتھے یہ کیوں نہیں لکھ دے والدین کی دعا جنت کی ہوا، صرف ماں کی دعا جنت کی ہوا کیوں؟ بھئی ماں دعاواں کر دیئے کیا ابا دعاواں نہیں کردا؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں تے گرم بستر وچ لیٹی ہوندی ہے تے کوئی باپ نو پوچھ کے ویکھے ٹھنڈی پودیاں سردیاں دے وچ بھی اپنی اولاد واسطے اپنے موڈیاں تے گٹو چک چک کے تے کئیاں منزلاں تے لے کے جاندا ہے پھر میری اولاد دا کچھ بن جائے۔ ساڈے بندے بھی ابے دی شان سن کے سبحان اللہ نہیں آکھدے، پتہ ہے انہاں نوں تے ساڈی شان کدی کسے دسی نہیں۔ جے کوئی ناد خان آ جائے تے وہی ماں دی شان، نقیب آ جائے تے وہی ماں دی شان، خطیب آ جائے تے وہی ماں دی شان، ابے دی شان تے کدی کسے دسی نہیں۔ تو میرے آقا دا کی فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، الوالد اوسطہ ابواب الجنہ، اور سن لو وہ باپ جنت
کائنات دا درمیانہ دروازہ جتوں تساں لنگ کے جنت وچ وڑنا ماں دی خدمت کری جاؤ جنت تہاڈا مقدر تے بنے گی پر جنت دا تالا ادوں ہی کھلنا جدوں ابا راضی ہو اے کوئی سائیکل دا تالا نہیں جڑا بٹا مار کے توڑ لینا اے جنت دا تالا ہے تو اتنی دیر تک نہیں کھلنا جتنی دیر تک تیرا باپ تیرے تے راضی نہ ہو لفظ ماں قرآن پاک نے یا عربی لغت وچ لفظ نال تعبیر فرمایا مان ہے تو لفظ ایدہ پہلا معنی کی دا پہلا معنی ہے مان جانا تقریر تو میں بھی تانوں سنا کے ٹر جانی ہے میں بھی تانوں شعر سناواں میں بھی ترنم لاواں تے تانوں سنا کے تے میں چلے جانا تساں بھی سویرے اٹھ کے تانوں کسے پوچھنا کیسی تقریر کیتی ہے تساں کہنا وٹ کٹ چھڈے آکھیا کی اے نہیں پتہ مگر اس سویرے سے نہیں آ لیکن میرا دل لے وے کہ میں جو تانوں سنا کے جاواں کم از کم تانوں یاد تے رہے دسیا سی ہے توجہ ماں پہلا معنی ہے مان جانا اور ایک تشریح علماء لکھ دینے کہ ماں جنی بھی اپنی اولاد ناراض ہو جائے بچے دی ضد لگے تے بچے دی پریشانی تے تکلیف کے مان جاتی ہے زیادہ دیر ناراض نہیں زیادہ دیر ناراض نہیں رہی بچے دی تکلیف کے دکھ کے من جانے اور دوسرا ایدہ معنی ہے ایمان بنانے والی کا دوسرا کیا معنی ہے ایمان بنانے والی ایک منصب نبوت اور ایک منصب صحابیت یہ بات ذہن میں رکھ منصب نبوت یہ وہبی ہے کسبی نہیں ہے کسی کے کام کی وجہ سے اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرتا کہ کوئی نمازیں پڑھے تو نبوت مل جائے روزہ رکھے تو نبوت ملے حج کرے تو نبوت ملے نوافل پڑھے تو نبوت ملے دعائیں کرے تو نبوت ملے سجد و سجود کرے تو نبوت ملے اللہ کسی کے عمل کی وجہ سے کسی کو نبوت عطا نہیں فرماتا ارے نبی وہی ہوتا ہے جسے رب بنا کے بھیجے پتہ یہ چلا نبوت وہبی ہے کسبی نہیں ہے نبی ہوئی دجنو اللہ بنا کے بھیجے دوسرا منصب صحابیت مثلا صحابی کون ہے جن نے حالت ایمان میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہو پھر او دے اوتے ہی قائم رہے تے او دے اوتے ہی دی موت آوے یہ ہے صحابی نمازاں پڑھن نال نمازی بن سکدا ہے حج کرن نال حاجی بن سکدا ہے او جنگ جت کے اون نال غازی بن سکدا ہے صحابی نہیں جب تک حالت ایمان ہے مصطفیٰ کا دیدار کر کے ہوتے تے قائم رہ کے ہوتے تے دی موت آئے اس تو علاوہ منصب نبوت و صحابیت اے دو مرتبے ایسے نے جڑے اس طرح اس تو علاوہ نہیں مل سکتے باقی سارے مراتب ماں دی وجہ تو مل سمجھ آگیا جلدی سمجھ آگیا اللہ میں نے اوم کا پہلا معنی کیا بتایا ہے پھر میں آگے جاؤں گا ابے کی طرف پہلے میں اوم بیان کر لوں یہ ماں کیا اللہ اوم اس کا معنی ہے مان جانا یعنی اولاد دی تکلیف لے سامنے یا اولاد دے پریشانی دے سامنے زد کے ماں مان جانے اے دے ہوتے میں دلیل پیش کر لگا توجہ اگر توڑی میرے والے ہے تو پھر
میں جدو تانوں آنا تہاڈی توجہ میرے ول ہے تے پھر سبحان اللہ آکھیا کرو انہوں پتہ لگے تو واقعی میری توجہ ہے سبحان اللہ ایک باری آکھیے تے 90 نیکیاں ملدیاں ماشاءاللہ تانوں 90 مل گئیاں اور 90 مل گئیاں اور 90 مل گئیاں انج تسی جدوں محفل پاک وچ کہندے رہنا 90 نیکیاں 90 گناہ معاف 90 درجے بلند تے جدوں محفل وچ تساں اٹھ کے جانا ہے تے تانوں نیکیاں دے انبار بھی ملنے نے تے جنت وچ تہاڈے نام دا بار بھی لگا ہونا ہے وہ کیڑا تساں مینوں دے دینا بھئی شاہ جی سانگڑا ہل تو آئے ہو اے تسی لے جاؤ تہاڈا ہی رہنا ہے اس واسطے اے مفت دی نیکیاں نے انہاں نوں ضائع نہ کریا کرو میں کہت کہتی ہے ماں جو اولاد کی تکلیف کے سامنے مان جائے وقت دے بڑے بڑے ولی کامل حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں اور تسی جانتے ہو جدوں بیت اللہ شریف دا طواف کریے تے تلبیہ پڑھ دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک سبحان اللہ یہ پڑھیا جائے ان حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں طواف کر دیا میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں آپ فرماندے نے ایک پاس آواز آئی لبیک اللہم لبیک آواز آدھی یا لبیک وہ دفعہ ہو جا تیرا طواف قبول نہیں دفعہ ہو جا تیرا طواف قبول حضرت مالک بن دینار کا دن میں سوچنا شروع کر دیتا آج تک جس بندے نے بھی اتیا کہ لبیک آکھیا کدی آواز نہیں آئی لا لبیک یہ کیڑا بندہ ہے کیڑا ظلم کر بیٹھا ہے کیڑا جرم کر بیٹھا ہے کہ اس بات بارگاہ وچوں ہی آواز آ رہی ہے دفع ہو جا تیرا حج قبول نہیں تیرا طواف قبول نہیں حضرات آپ نے بندہ لبنا شروع کر دیتا کہ جناب بندہ کون ہے جڑا لبیک کہندا ہے آواز آندی ہے لا لبیک فرماندے نے پہ لبدیاں وہ بندہ مل گیا اوے لوگو انہیں چونڈ ماریا ہے بازو ایک کٹیا ہویا ہے آپ دے کو جا کے پوچھیا وہ بندہ خدا وہ کیڑا جرم کیتا ہی وہ لبیک کہنا ہے آواز آندی لا لبیک وہ کیڑا جرم کر بیٹھا انہیں کیا داستان بڑی لمبی ہے انہیں کیا بول وہ کی داستان ہے انہیں کیا جناب میں رمضان شریف دا مہینہ ہوئے وہ تو روزہ نہیں رکھیا کہ شراب پی کے اپنے گھر چلا گیا اپنی ماں نو جا کے آکھیا اماں روٹی پکا بھوک لگی ہے وہ ماں کہنی ہے پترا ایک روزہ نہیں رکھیا تے دوسرا شراب پی دیا تے دفعہ ہو جا پھر روٹی پکا کے میں نہیں دینے پھر روزہ افطاری دا ٹائم ہوئے گا پھر روٹی پکا کے دیاں گی حضرات ان توجہ کرو وہ کہتا ہے جناب شراب پیتی ہے ایک غصہ آیا ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا تے ماں دی آنکھ ضائع ہو گئی ماں کہندی ہے دفعہ ہو جا پھر دعاواں مانگ مانگ کے تینوں جوان کیتا ہے دعاواں مانگ مانگ کے میں تینوں جوان کیتا ہے آج وقت آیا ہے تیری کمائی کھان دا تے تو چنڈا مار میری آنکھ ضائع کی دیا دفع ہو جا میں تیری ماں نہیں تو میرا پتر نہیں حضرات تو کہتا جناب پتر تو لے کے آج تک میں ہر سال اس گھر کے طواف واسطے ہر سال ہونا اے ہوئی آواز آتی ہے لا لبیک میں دفع ہو جا تیرا حج قبول نہیں آپ نے فرمایا پہ لیا وہ ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی آدھا جناب امام زندہ ہے فرمایا چل
چلیے تینوں ماں کونوں وہ معافی لے کے دیواں حضرات ان لے کے چل پے وہ دے دروازے تے جا کے کھلو گئے انہیں کنڈی کھڑکائی ماں پوچھ دیئے کون انہیں آکھیا میں تیرا پتر ہوں انہیں آکھیا دفعہ ہو جا میرا کوئی پتر نہیں تے نام ہے کسے دی ماں تے تھپڑ مار کے آنکھ ضائع کریں انہیں آکھیا اماں دروازہ کھول دے کلا نہیں آیا وقت دا ولی نال لے کے حضرات توجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے انہیں کہا میں کلا نہیں آیا وقت دا ولی نال لے کے آیا ماں نے ولی دا نام سنے دروازہ کھول دیا پتر قدمی لا کے آتا ماں مینوں معاف کر دے ماں کہہ دیے پترا وے معاف کیویں کراں وے تو تھپڑ مار کے اکھ ضائع کیتی آ وے اجے معافی منگ لے او حضرت مالک بن دینار کہندے نے اے بی بی اے جے اگر تو معاف نہ کیتا اینو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا حضرات توجہ کرو آپ نے فرمایا اے بی بی جدو تھپڑ اینے تیرے ماریا ادو شراب پیتی سی جدو باہر نکلیا ایدہ نشہ اتریا انہیں سوچیا یہ ہاتھ ہوئے جڑا ماں دے موتے پیا انہیں ہاتھ کٹ لیا ماں نے جدو ہاتھ کٹا سنیا ماں نے پتروں چک کے اپنے سینے لا کے فرمایا اے پترا ہاتھ کیوں کٹے آئی وے آ جاندہ معاف کر دیندی حضرت مالک بن دینار کہندے نے بھیا چل چلیے ماں تے معافی دیتی ہے ماں دے گھر دے طواف واسطے چلیے آواز آئی مالک بن دینار اینو میرے گھر لے کے آن دی ہن کوئی ضرورت نہیں میری ماں نے معاف کر دیتا ہے ایتھے بیٹھا اپنی ماں دی خدمت کری جائے گھر بیٹھیاں مقبول حجاں دا ثواب عطا کری جائے سبحان اللہ میں تھے بیٹھا ہی تینوں مقبول حجاں دا ثواب عطا کری جاواں آزم چشتی نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماتے نے ماما دے دل نرم گلابوں قد کرن کو بول جدائی وہ پتروں دے سب چھپاون سن سن کے ہر برائی وہ مالو دولت سچا کرن کر لین قبول گدائی آزم اس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی آزم حضرات توجہ پتہ یہ چلا کہ ماں جتنی بھی ناراض ہو اولاد کی پریشانی اور تکلیف کے آگے مان جاتی ہے ماں یاد آ ابو دا مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک 6 سال حضرت آمینہ پاک دے وصال دا وقت قریب آ گیا
حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے نال تے جدوں وقت قریب آ گیا نا تے حضرت ام ایمن نو بلا کے حضرت آمنہ امن والی آج لوگ ایڈی ایڈی لمبی زبان کٹ کے بکواس کر دیں حضور کے والدین مومن نہیں تھے میں لاہور تقریر کرنے گیا تو ایک بندہ تقریر پہ کرے آندہ جناب سنی کہندے نے نبی پاک دے والدین مومن وہ مومن کمیں ہو گئے انہاں تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا وہ تے مسلمان ہی نہیں وہ مومن کمیں ہو گئے اے لوگوں تھوڑا کیتا بالکل ٹھیک ہے قیامت والے دن تانوں جنت عطا کیتی جائے گی اوتھے دودھ دیاں نہراں ہونگیاں اوتھے پھل کھان دے ارادے نال ہاتھ اگے کرو گے پھل تواڈے ہاتھ جا جانا اوتھے تانوں مچھلی دا گوشت کھایا جانا میں کہا مولوی جی ایک گل دا جواب دے دیو یہ تے مینوں ہی پتہ ہے قیامت والے دن جنت ملے گی اوتھے دودھ دیاں نہراں ہونگیاں اوتھے پھل ہون گے میں کہا مولوی جی تساں آکھیا ہے اوتھے مچھلی دا گوشت کھایا جانا میں کہا مولوی جی مچھلی جنتی ہے تسا آکھیا اتھے مچھلی دا گوشت دتا جانا ہے یہ مچھلی جنتی ہے میں نے شاہ جی بالکل جنتی ہے میں کہا کیویں کہندا قرآن پڑھو میں کہا میں تے پڑھیا تیرے کو پوچھنا چاہتا آندہ شاہ جی حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے نبی 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہے رب کائنات نے نبی پاک دی برکت نال مچھلی نو جنتی بنایا ہے میں کہا مولوی عقل کر اگر مچھلی دے پیٹ اندر اللہ دا نبی یونس علیہ السلام وہ 40 دن کلام کرے مچھلی جنتی ہے آمنہ پاک دا کی مقام ہے جدے پیٹ اندر نبیاں دا سردار 9 مہینے قیام کردہ رہا اسے واسطے ذکر نیا او در روزے چاہیے او تھا کوئی نہ او در روزے چاہیے او تھا کوئی نہ سونے جیا پوت کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جائے او ماں کوئی نہ او سونے جیا پوت کوئی نہ او دی ماں جائے سونے جیا وہ پت کوئی نہ وہ دی ماں جائے وہ ماں کوئی نہ وہ سونے جیا وہ پت کوئی نہ حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت ام ایمن پاک نو بلا کے آمنہ پاک فرمایا ام ایمن جدو ماواں دنیا تو ٹر جاندیاں نے پتر کنداں نال لگ لگ کے روندے دیکھی میرے لال دی آنکھ وچ اتھرو نہ آن آکھیا آمنہ اے کیڑی گل پئی کرنی ہے آکھیا ام ایمن ایک گل ضرور ہے میرا نام قیامت تک زندہ رہے آمنہ ہو کس طرح فرمایا میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں ایک کائنات دا والی بن کے آیا ہے جدوں لوگ ایدہ ذکر کرنگے وہ نالے دی ماں دا بھی ذکر کرنگے حضرات امی جان دا وصال ہویا آقا علیہ السلام نے اپنے ننے ننے ہتھاں نال ماں دی قبر تے پتھر لائے حضرات ہاتھ کیڑے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیتا
دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن وچ فرمایا انہاں ہتھاں نال آقا دے اپنی ماں دی قبر تے پتھر لائے انہاں ہتھاں دی شان کی ایک دن آقا اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے آپ روٹیاں پکا رہی ہیں آقا موج چا گئے ایک پیڑا پھڑیا روٹی چنڈ کے آقا میں وہ لوگوں تندور چلائی ہے آقا پرا جا کے بہ گئے حضرت فاطمہ پاک تندور دے کول کھڑیاں رہیاں آقا فرمایا بیٹی اور آیا جا عرض کیتی بابا جڑیاں تے میں لائیاں نے وہ قدوں دیاں پک گئیاں نے جڑی تساں لائی ہے اجے کچی ہے آقا فرمایا بیٹی اینو اگ کیویں لگے ہاتھ میں محمد دے لگ گئے آگ کیویں لگی ہاتھ میں محمد دے لگ گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور دی ایک دن گھر دعوت کی ہے تو جو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام دی اپنے گھر دعوت کی تھی ہے آقا علیہ السلام نے کھانا کھان تو بعد جس رومال نال ہاتھ صاف کیتے ہیں فرمایا لوگو اور رب کعبہ دی قسمیں وہ جدو رومال آج بھی میرا ہو جائے کدی پانی نال صاف نہیں کیتا آنکھ رکھنے رومال وہ صاف ہو جاتا پتا چلیا جس رومال آقا دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہ ساڑے جس روٹی نو آقا دا ہاتھ لگ جائے انہوں اگ نہ ساڑے جس ماں دی قبر تے آقا نے پتھر لائے اس ماں دی قبر وچ دوزخ دی کھڑکی کیویں کھل سکدی وہ ماں کیسے دوزخی ہو سکتی اوہ 20 صدیاں بعد تیرے کر پتر جمے تے نہ رکھے عبداللہ اوہ تیرے کر بیٹی جمے تے نہ رکھے آمینہ اوہ جے نہ پاک ہی نہیں تے رکھے کیوں میں نے ایک بندہ کہتا شاہ جی مناظرہ کر لو میں کہا کر لو والدین مصطفیٰ دے ایمان تے مناظرہ کر لو میں کہا کر لو اندھا فیصلہ بڑے سارے مولوی کو کرانا میں کہا کدے کو اندھا شیخ الشیوخ میں کہا جب میں مناظرہ کرنا نا تو میں فیصلہ کسے مولوی کو نہیں کروانا اندھا کون کرے گا میں کہا چھیتا دوتی کرے گا میں نو آندھا جی وہ کی کرے گا میں کہا کمال کرے گا آندھا کی میں کہا چل چلیے انہیں بھی ڈول پھڑ لیا میں بھی ڈول پھڑ لیا چھیتا پنڈ چوک مچھا نو تا دیتا ہے بلٹویا دودھ دا سامنے رکھیا میں جا کے بالٹی اگے کی تھی میں کہا چھیتیا 2 کلو دودھ پا چھیتے نے 1 ڈول پایا دوچا پایا تریچا پایا میں کہا چھیتیا وہ 2 کلو کدوں دا ہو گیا بندہ شاہ جی لے جاؤ بچے پھیڑ گئے میں ڈول پرا کیتا ہوڑی جی بالٹی انہیں بھی اگے کر دیتی اندھا 3 کلو پا انہیں بالٹی ماریا دھیان اندھا دفع جا انہیں کیا چھی دیا میں دودھ منگیا کہ تو چڑکا دینا انہیں کیا میں مر جانا پر اس بالٹی دودھ نہیں پانا میں آندھا شاہ جی میں کرو چیدہ دودھ نہیں جے پاندھا میں کہا چیدیا وہ دودھ کیوں نہیں پاندھا آندھا شاہ جی غور کرو بالٹی وچوں گندی ہے شاہ جی غور کرو بالٹی وچوں گندی ہے بزرگاں کڑو سنے دودھ اللہ دا نور ہوندے
شاہ جی گندی بالٹی میں کنے پا دیا وہ میں کیا چھدیا وہ کنیاں پڑے ہیں اندر شاہ جی سکول دا منہ نہیں ویکھیا میں کہا مولوی وہ فیصلہ ہو گیا وہ چھیتا پڑیا کوئی نہیں اگر تو تنو اللہ دا وہ نور منے تے گندی بالٹی یہ پانا گوارا نہیں کردا وہ علیم بذات الصدور ہر شہر جانن والا اگر آمنہ دا وہ پیٹ پاک نہیں سی اللہ نے اپنے نبی دا وہ نور اتھے کیوں رکھیا تے پڑھیا ہی نہیں تے جو دودھ نو اللہ دا نور مان لے او گندی بالٹی وچ نہیں پاندا اللہ نو پتہ ہی نہیں سی آمنہ دا پیٹ پاک نہیں تے اپنے محبوب دا نور اتھے رکھیا تے میں چیلنج نال گل کرنا چاہنا اوے رب کعبہ دی قسم اگر میرے تے تیرے نبی دے والدین مومن نہیں تے کائنات جانچ تک کوئی مومن جمع ہی نہیں اللہ دا قرآن کہتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اسا مومنات احسان کیتا ہے اینا کٹا بڑا پیارا رسول کر دیا ہے میں کہا کسے اور مومن نہیں مندا کہتا من پر نبی پاک دے رب پیانے تے مومن مننا پینے جنہ وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول آیا ہے یہ تو میں ایک دلیل دیتی ہے تو میں 20 دلیلیں دے سکنا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے لیکن میرا موضوع والدین ایمان والدین مصطفیٰ نہیں لیکن میں ہوتے ایک دلیل توڑے سامنے پیش کر دیتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ کیا ہے ان کی شان کیا ہے جتھے قیامت والے دن ابراہیم دی ماں آکھے گی میرا پتر خلیل اللہ ہے جتھے اسماعیل دی ماں آکھے گی میرا پتر ذبیح اللہ ہے جتھے نوح دی ماں آکھے گی میرا پتر رجیع اللہ ہے جتھے موسیٰ دی ماں آکھے گی میرا پتر کلیم اللہ ہے عیسیٰ دی ماں ناز کرے گی میرا پتر روح اللہ ہے وہ مقام محمود پہ بیٹھ کے میرے تے تیرے آقا نے جب سارے نبیاں تے ساری امتاں دیاں گواہیاں دیندیا ہونا کہ میرے نبی دی ماں اے نہ آکھے گی اے لوگو میرا پتر حبیب اللہ جس جگہ پہ غوثوں قطب اور ابدالوں کی ماں ناد کریں گی وہاں میرے حضور کی ماں کتنا ناز ہے میرے آقا علیہ السلام نے آپ کے دسیا کی شان بیان کی تھی یہ ماں یہ ابھی میں اوم بیان کر رہا ہوں اوم کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام مسجد تشریف لے آئے تو صحابہ اٹھ کے کھلو گئے ادب نہ حضور دے ادب نہ اٹھ کے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی حضور مسجد چاہے صحابہ اٹھ کے کھلو گئے تے آقا علیہ السلام دیا آنکھا میں چندو آئے حضور رون لگا کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا پر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے کسی دا ایک کتھر ہی تار دیتا ہے کئی ساری زندگی روندے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں
حضور دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے صحابہ عرض کی آقا موقع بھی ایسا نہیں آقا روندے کیوں آقا فرمایا غلاموں جدوں کسے دی زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون اچانک سوکھے ویلے آ جان انہوں پچھلے ویلے وہ یاد آ جاندے نے اگر اج میری ماں آمنہ حیات ہوتی مسجد چایا تسی ادب نال اٹھ کے کھلو گے او میری ماں کتنی راضی ہو جاتی اور رب کائنات نے میرے پتر نو کتنے مرتبے عطا کیتے میری ماں کتنی خوش ہوندی کہ میرے پتر نو اللہ نے انہیں مقام عطا کیتے نے انہیں مرتبے عطا کیتے نے پھر نال ہی جڑی گل دسی ہے وہ بھی غور نال سن لو آقا فرمایا میری ماں حیات ہوندی نماز پڑھدا ہوندا نماز وچ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہوندا او میری ماں کہندی اے بیٹا محمد قرآن میں نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی گل سن لئی تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا کہ اگر فرضی نماز ہو تو نبی آواز دیں تو نماز کو ترک کر دو حضور نے صحابی نے آواز دیتی لیٹ ہو گیا آقا فرمایا لیٹ کیوں ہے عرض کی حضور نماز پہ پڑھ رہا فرمایا تو اللہ کا فرمان نہیں سنا اور میرا نبی جدوں بھی ساتھ مارے جیڑا کم کر دے وہ چھڈ کے نبی دی بارگاہ جا پتہ یہ چلا کہ نماز فرضی ہو نبی آواز دے تو چھوڑ کے آ جانا یہ صحابہ کی سنت اور اللہ کا حکم لیکن اگر نفلی عبادت کر رہا ہو تو ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی آواز دے تو نفلی عبادت کو موقوف کرے ان کی بات جا کے سنے اگر ڈٹا رہے گا تو گناہگار ہو جائے گا آج بھی یہ حکم کوئی بھی آواز مارے ماں یا باپ نفلی عبادت چھڑو تو انہوں نے گل سنو اور یہ علماء کا فتوہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں خالق و مخلوق کے حقوق اگر برابر آ جائیں تو مخلوق کے حقوق کو چھوڑ دو اور خالق کے حقوق کی پیروی کرو اور اگر والدین اور رشتہ داروں کے حقوق سامنے آ جائیں تو رشتہ داروں کے حقوق کو ختم کر دو والدین کے حقوق کی پیروی کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے والدین راضی ہو گئے اس پر رب راضی ہو گئے والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی والدین کی رضا میں رب کی رضا میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا میرے آقا فرمایا ویسے کرنی میرا کڈا بڑا عاشق عرض کی تھی حضور بہت بڑا عاشق فرمایا انہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں حضور نہیں ویکھیا فرمایا میرا عاشق پتہ کیوں ہے یا میری محبت دا جام کو پتہ کیوں ملے وہ اپنی ماں دا بے انتہا ادب کردا بہت زیادہ ادب حضرت ویسے کرنے کی ماں اکھاں تو نبی نہیں سی نظر نہیں سی تے حضرت ویسے کرنے دا عشق کدے نال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے محبوب نال محبت کدے نال اللہ دے محبوب کسی نے حضرت ویسے کرنی قبلہ عابد سلطانی صاحب کسی نے حضرت ویسے کرنی کو پوچھیا تینوں حضور نال محبت کدوں دی ہو گئی کیسے شاعر نے نقشہ بیان کر دیتا آپ فرماندے نے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی نو تے میں کھیڑ دی بھول گئیاں میٹھی کیتی سے تر پرین والی تے میں ویکھ دیاں کھل گئیاں او کچل پایا سی یار دے اوے دیکھنے نو میں روندیاں ڈل گئیاں حیدر شاہ گلی میں اوے نہیں
رلی کئی رول دیاں رول گئیاں فرمایا یہ تو بچپن سے لگا ہوا حضرت ویسے کرنی ایک دن اپنی ماں دے قدم دبا رہے ہیں تو یاد حضور دی آ گیا قدم دبا دیں حضور دی یاد آ اکھا میں چترو آئے سسکیاں بج گئی ماں کہہ دیئے پترہ کیوں روئے ہیں آکھے اماں تو تے نبی دی تینوں کہ میں پتہ لگا میں رونا میں کہا میں تینوں پیدا نہیں کیتا میں تیری ماں ہوں اور اگر مجھے تیری تکلیف کا پتہ نہیں چلے گا تو کون ہے جسے تیری تکلیف کا پتہ چلے گا کیوں روتے ہو انہوں نے کہا ماں وہ دی یاد آ گئی ہے جدے نال لائیں تے جے تم آنکھیں تے میں ویخ نہ آواں میں دیدار نہ ایک باری کر رہا ہوں اماں جے تو اجازت دے ماں نے آکھیا پترا میں تے اکھا تو نبی نہیں ہوں تے میں تے نظر نہیں آؤں ایک جگہ تو دوجی جگہ تے مینوں کون کرے گا پانی مینوں تے روٹی مینوں کون دے گا تے پترا جے تو چلا گیا سفر بڑا دراڈا ہے تینوں دن لگ جانے نے مینوں کنے پوچھنا ہی ماں دی گل سن کے نا ویسے کرنی دے دل وچ خیال آیا جے میں ماں دی گل ٹال کے حضور کول چلا گیا آقا نے چہرہ پھیر لیا تے ماں نوں ناراض کر کے آ گیا تے میری تے ساری گئی جے ماں ناراض ہو گئی تے پھر میرے بلوں حضور بھی چہرہ پھیر لیا تے میں کی کراں گا حضرات رک گئے کچھ مہینیاں تو بعد ایک دن ماں دی خدمت وچ مامور تے سسکیاں بج گئیاں آکھیا پترا ہن کیوں رونا ہے آکھیا اماں اجازت دے کیونکہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں او پچھلے لوگ جدائیاں کوڑوں تے دے گئے دہائیاں او لمبی رات جدائیاں والی تے پل بر سکھیاں بانے او جیڑا روگ عشق دا کدی مت سوئی ہوئی درد پچھانے اماں اجازت دے آکھیا پترا جا چلا جا پر چھتی آ جائیں حضرات اجازت لے کے پتر مدینے مل چلیا حضرات چل دیاں حضرت عائشہ پاک دے دروازے تے آ گئے اوے آ کے کٹی کھڑکائی ایک کنیز بار آئی پوچھیا کون آکھیا میرا نام اویس میں کرن وچوں آیا آقا دی دید واسطے آیا انہاں کیا مسجد جا کے تشریف رکھو آقا کتے گئے نے تشریف لے کے آن گے تے دید کر لینا اوے سوچ آ گئی ماں نال وعدہ کیتا سی میں چھتی آ جانا جے مسجد وچ بیٹھ گیا اوے پتہ کوئی نہیں آقا نو کتنی دیر آندیا لگ جائے اوے واپسی سفر بنیا حضرات در شام پہ گئی آقا تشریف لے کے آئے آقا فرمایا عائشہ آج کون آیا سی سبحان اللہ عائشہ آج کون آیا سی عرض کیتی آقا پتہ چل گیا جے ہاں پتہ چل گیا آقا کیویں پتہ چلیا آقا فرمایا عائشہ جیڑی خوشبو یا تو یمن والوں آتی رہی ہے اجو ہوئی خوشبو اپنی دہلیز تو آ رہی ہے جوئی خوشبو میں نے اپنے بوئے تو آ رہی حضرت عائشہ پاک کہنی یعنی وہ دی گل کر دے ہو جدیاں زلفاں وچ بھی گرد سی داڑھی وچ بھی گرد سی تے کپڑے بھی گردن اور اٹے تے سفر دی تھکان آقا فرمایا اوہی میرا اویس ہی عائشہ او دی دعا نال اللہ نے میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرما دے جدوں اویس واپس گئے تے ماں دے قدماں وچ بیٹھ کے دبانا شروع کر دیتا تے سسکیاں پھر بج گئیاں ماں کہندی ہے پترا زیارت کر کے آ گئے ہن کیوں رونا ہے
آکھیا اماں اگر زیارت کیتی ہوندی تے اتھرو کدے نہ آوندے اتھرو کدے نہ آوندے آدم چشتی کی کہندا ہے او بے پرواہ ہے